اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور دیگر بھی صحاح ستہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور کثیر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آگے سے میرے آقا نے فرمایا قال ما لک، اے میرے غلام تجھے کیا ہوا، تجھ پہ کیا مصیبت آ پڑ گئی؟ تو عرض کرنے لگا قال وقعت علی امراتی وانا صائم، عرض کرنے لگا آقا میں روزے دار تھا اور میں نے اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کر لی، میرے آقا میں ہلاک ہو گیا۔ آپ دیکھیں صحابہ کتنے سچے عقیدے والے تھے، کتنے سچے عقیدے والے تھے۔ اب گناہ ہوا تھا، تنہائی میں توبہ کرنے تھے، سب کے سامنے اعلان کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پتا تھا کہ یہ وہ کریم کی بارگاہ ہے، یہ وہ رحیم کی بارگاہ ہے، وہ رحمت للعالمین نبی کی بارگاہ ہے، یہاں پر جو بھی مصیبت والا آئے میرے آقا اپنے کرم سے اس کی مصیبت کو حل فرما دیتے ہیں۔ میرے آقا میں تو ہلاک ہو گیا، مجھ سے یہ عمل ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تجدو رقبۃ تعتقها، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا قال لا یا رسول اللہ میں، قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، ایک غلام آزاد کر سکتی ہو؟ آقا نہیں، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے میں غلام آزاد کروں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر ایسا کر دے تو 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھ لے، 60 روزے رکھ۔ عرض کرنے لگا آقا ایک روزہ نبھایا نہیں گیا اور میں 60 روزے کیسے رکھوں گا، میرے اندر تو یہ بھی طاقت موجود نہیں ہے۔ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال فهل تجد اطعام 60 مسکینا، فرمایا پھر ایسے کر کہ اگر تو روزے بھی نہیں رکھ سکتا پھر تو مسکینوں کو 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلا دے، ایک غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اللہ تجھے معاف کر دے گا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو آگے سے کہنے لگا قال لا یا رسول اللہ میرے اندر تو یہ بھی بات کی طاقت نہیں ہے، میرے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے کہ میں راہ خدا میں خرچ کر دوں، میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں، میرے پاس تو اتنے بھی مال نہیں ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ کیا ہوا، قال فمكث النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے وہاں پر، حضور صحابہ بھی موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کیا ہوا، کہتے ہیں کہ فبینا نحن علی ذلک اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، کہتے ہیں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا، کھجوریں تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائی گئی۔ اب آگے سنیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان السائل، فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے، پوچھنے والا کہاں ہے، جس نے سوال کیا وہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، فقال انا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ قال خذها فتصدق به، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام یہ کھجور اٹھا اور یہ صحابہ میں غرباء میں تقسیم کر دے، اللہ تیرا کفارہ قبول کر لے گا، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ اب آگے سے اس بندے کے لفظ سنیے، کیا وہ بندہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، کہنے لگا فقال الرجل ولا افقر منی یا رسول اللہ، زیادہ کوئی فقیر ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین اہل بیت افقر من اہل بیتی، یا رسول اللہ ان 2 پتھریلوں کناروں کے درمیان یعنی مدینہ شریف کے کناروں کے درمیان، فرمایا میرے آقا مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر بھی نہیں ہے، میرے گھر والوں سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی فقیر نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ ثم قال، فرماتے جب میرے آقا نے سنا تو حضور مسکرا پڑے، کتنا مسکرائے، راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا عام حالت میں مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ظاہر ہوتے تھے، لیکن جب اس غلام کا یہ جواب سنا تو کہتے میرے آقا اتنے مسکرائے کہ میرے آقا کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئی، سبحان اللہ، کہتے میرے آقا کی دانت داڑھیں نظر آنے لگی۔ اسی
وجہ سے کہتے آبے در دندان سے یمن ڈوب گیا، آبے در دندان سے عدن ڈوب گیا، رش کے لب لالے سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی دیکھ کے روئے شاہ کو، شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں تاجدار گولڈا حضرت پیر مہر علی شاہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، پڑھ کر حضور کی تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ہے میرے آقا کے غلام، جب رات کو سوتے ہیں میرے آقا بنفس نفیس تشریف لے آتے ہیں، جب حضور تشریف لاتے ہیں تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہیں، چہرے پہ شعر لکھ دیتے ہیں، آپ کی پیشانی کو دیکھتے ہیں، پیشانی کا شعر لکھ دیتے ہیں، آپ کے دندان مبارک کی زیارت کرتے ہیں، ان پر شعر لکھ دیتے ہیں، آپ کی زلف عنبری دیکھتے ہیں، آپ کی زلفوں پہ شعر لکھ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دو ابرو قوس مثال دسن، دو ابرو قوس مثال دسن، جی تھی نوک مزدہ تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہین لڑیاں۔ اور آگے آپ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سجا آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے کیا مجھ سے بھی کوئی زیادہ فقیر ہے؟ یا رسول اللہ مجھ سے کوئی زیادہ فقیر نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میرے آقا مسکرا پڑے، آپ کے دندان مبارک داڑھی مبارک ظاہر ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اے غلام، یہ خصوصی یہ شان تجھے میں عطا فرما رہا ہوں، یہ تجھے جو ہے وہ میں عزت دے رہا ہوں۔ فرمایا یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، فرمایا یہ کھجوریں اٹھا خود بھی کھا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔